مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ پاک ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کی بڑی قلت تھی، بہت قلت تھی، اور ایک ہی کنواں تھا مدینہ پاک میں میٹھے پانی کا، اور وہ بھی مسجد نبوی شریف سے تقریباً 3.5-4 کلومیٹر کے فاصلے پر، مسجد قبلتین کے قریب پڑتا ہے، تقریباً وہاں سے 1 کلومیٹر کا اس کا فاصلہ ہے۔ ایک ہی بس میٹھے پانی کا کنواں تھا مدینہ پاک میں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت مدینہ پاک میں ہجرت کر کے تشریف لائے، اور وہ بھی پانی کا ایک ہی کنواں تھا، اور وہ بھی ایک یہودی کی ملکیت میں، اور وہ پانی مفت دیتا بھی نہیں تھا، بیچتا تھا، منہ مانگی قیمت سے مہنگا کر کے پانی بیچتا۔ کہا ایک ڈول پانی کا نصف سا غلہ لے کر وہ پانی کا ایک ڈول یا ایک مشکیزہ پانی کا وہ بیچا کرتا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک دن چاہت کا اظہار کیا کہ ہے کوئی تم میں سے ایسا، میرا دل یہ کرتا ہے کہ یہ غریب مسلمان ہیں، کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ جو اس کنویں کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اور پھر اللہ اس کو جنت میں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! چاہت مصطفیٰ تھی، مصطفیٰ جان رحمت کے دل کی یہ تمنا اور یہ آرزو اور یہ ارمان تھا مصطفیٰ جان رحمت کا، غریب پرور نبی کہ میرے جو غریب صحابہ ہیں انہیں پانی مفت مل جائے۔ تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ مصطفیٰ کی چاہت تھی، وہ تو ہر لمحہ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کب کوئی موقع بنے اور اپنی دولت اسلام کے لیے خرچ کرے۔ مصطفیٰ جان رحمت حکم ارشاد فرمائیں اور عثمان کی دولت حاضر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ اللہ! کیا سیرت عثمان غنی تھی، اسلام کے لیے وقف دولت عثمان غنی تھی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے، اور جا کے آپ نے اس یہودی سے کہا کہ یہ کنواں بیچو گے؟ میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے انکار کر دیا، سرے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جی میں نہیں بیچتا، بچوں کی روزی کا یہ مسئلہ ہے، یہاں سے مجھے آمدنی ہوتی ہے، میرا کاروبار ہے، میں اس کو نہیں بیچوں گا، میں کیوں بیچوں؟ ظاہر ہے اس کو اچھی بلی آمدنی ہوتی تھی، مہنگا پانی وہ بیچا کرتا تھا، اور پانی تو آپ کو پتہ ہے ضروریات زندگی میں سے سب سے اہمیت کا عامل ہے۔ باقی چیزوں کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا۔ لہٰذا چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے، خوشی سے یا پھر غمی سے یا خفا ہو کے جس نے بھی خریدنا تھا، پانی تو بہرحال خریدنا تھا، اس نے انکار کر دیا، سرے سے بالکل کٹ انکار۔ اس نے کہا جی نہیں، بیچتا ہی نہیں ہوں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی فہم و فراست عطا فرمائی تھی، بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اس کو دوسری آفر کی، آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر سارا کنواں نہیں بیچتے ہو تو آدھا بیچ دو، آدھا کنواں بیچ دو۔ اس نے کہا آدھا کنواں؟ آدھا کیسے بیچ دو؟ آپ نے فرمایا اس طرح کرو کہ ایک دن پانی ہمارا ہوگا، ایک دن تمہارا ہوگا، قیمت لے لو جتنی لیتے ہو، منہ مانگی قیمت نکالو، جو ریٹ لگاتے ہو لگاؤ، آدھا بیچ دو۔ ایک دن کنواں ہمارا ہوگا، ایک دن تمہارا ہوگا، ایک دن تم بھر لینا، ایک دن ہم بھر لیں گے، ایک دن پانی تم بیچ لینا، دوسرے دن ہم بیچ لیں گے۔ اب وہ تھا تو یہودی تھا بھی کاروباری، اس نے دل میں سوچا کہ ان سے منہ مانگے پیسے بھی لے لیتا ہوں، اور ایک دن بھریں گے، دوسرے دن تو میرے پاس ہی ہوگا، کاروبار بھی چلتا رہے گا اور ایک اچھی رقم بھی مل جائے گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس پر تیار ہوں، منظور ہے مجھے، 12,000 درہم لوں گا، دیں گے آپ؟ بہت بڑی قیمت تھی 12,000 درہم۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک لمحہ سوچی اور تردد کیے بغیر فرمایا مجھے سودا منظور ہے۔ 12,000 درہم نکالے، یہودی کی ہتھیلی پہ رکھے، کہا لو آج سے کنواں ایک دن تمہارا، ایک دن ہمارا، ایک دن پانی تم بیچنا، دوسرے دن ہم بیچیں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کی حضور سارا تو نہیں بیچ رہا تھا، آدھا بیچا ہے اس نے، میں نے خرید لیا ہے، اور اعلان کر دیا مسلمانوں کے لیے وقف ہے، مفت ہے، فی سبیل اللہ، کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا، جس نے جتنا مرضی آئے پانی بھر لے۔ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوئی، روایات میں آتا ہے کہ مسلمان تو مسلمان رہ گئے، غریب یہودی بھی اس دن پانی بھر لیتے تھے جس دن حضرت عثمان غنی کی باری ہوتی۔ جس دن مسلمانوں کا نمبر ہوتا یہودی بھی پانی بھر لیتے۔ اب جس دن یہودی کا نمبر آتا تو پانی کون خریدتا؟ خریدنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس دن اگلے دن تو سارے بھر لیتے تھے، جمع کر لیتے اگلے دن کے لیے بھی۔ اب وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، بیک ہی نہیں رہا پانی، ظاہر ہے کون خریدے گا؟ جب مفت مل رہا ہے تو پیسوں سے کون خریدے گا؟ اگلے دن سارا بھر کے جمع کر لیتے۔ وہ خود مجبور ہو کے چل کے حضرت عثمان غنی کے پاس آیا، اور آ کے اس نے کہا کہ عثمان یہ کیا کیا آپ نے؟ میرا تو کاروبار تباہ ہو گیا، مجھے تو خریدتا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں خریدتا تو میں کیا کروں، میں تو اپنے دن کا ذمہ دار ہوں نا، تمہارے دن کا ذمہ دار تو میں نہیں ہوں۔ اس نے کہا عثمان اس طرح کرو کہ دوسرے دن تو پانی، اب کنواں تو میرے کسی کام کا نہیں رہا ہے، لہٰذا اس طرح کریں کہ آپ سارا کنواں خرید لیں، میں دوسرے دن کا آدھا جو تھا وہ بھی بیچنے کو تیار ہوں۔ کہا کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا 8,000 درہم لوں گا، تو دوسرے دن کا بھی میں آدھا کنواں آپ پر بیچنے کے لیے تیار ہوں، سودا کر لیں۔
حالانکہ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بھی خریدتے تو بھی اس کے تو کسی کام کا نہیں تھا، وہ اور سستا کر کے بیچتا، کچھ ریٹ کم کرنے کا کہتے تو ضرور کم کرتا، وہ مجبور تھا، پھنسا ہوا تھا. لیکن حضرت عثمان غنی نے اسلام کے لیے دولت خرچ کرتے ہوئے کبھی سوچا نہیں، کبھی خیال نہیں کیا، کبھی ریٹ کم کیا نہیں، کبھی سوچا نہیں، بس حکم آیا تو نکالا اور حوالے کر دیا. آپ نے 8,000 درہم دوسرے نکالے، اس کی ہتھیلی پہ رکھے، پورا کنواں خریدا، مصطفیٰ جن رحمت کی قدموں میں حاضر ہوئے. حضور میں نے پورا بئر روما خرید لیا ہے اور آج کے بعد میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، جس کو جب جی چاہے جتنا جی چاہے فی سبیل اللہ مفت پانی یہاں سے بر سکتا ہے. احباب گرامی 1400 سال بیت کے بئر روما پھر بئر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہوا. مدینہ پاک کے بہت سارے دیگر کنویں خشک ہو گئے، کچھ تعمیراتی سلسلے میں آئے تو ان کے اوپر روڈز بن گئے اور وہ بند کر دیے گئے، لیکن یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خریدا ہوا کنواں بئر روما مدینہ شریف میں آج بھی اس کا پانی تازہ ہے، آج بھی میٹھا ہے، آج بھی شفاف ہے، آج بھی اہل مدینہ اس پانی سے مستفید ہوتے ہیں اور پی رہے ہیں. بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جس وقت دور خلافت آیا تو آپ نے اس بئر عثمان جو اب ہو گیا تھا بئر روما سے، اس کے ارد گرد نہ کھجوروں کے درخت لگوا دیے. پھر بعد میں آنے والی حکومتوں نے ان کھجوروں کے اندر اضافہ کیے رکھا. آل سعود کی حکومت میں بھی اس وقت بھی اب بھی میں گزشتہ 3-4 سال پہلے مدینہ پاک جس وقت حاضر ہوا تو میں نے اس بئر عثمان غنی کی زیارت کی ہے. اس مزرعہ اس باغ کے اندر ہم گئے ہیں. تھوڑا زائرین کو مشکل ہوتی ہے وہاں جاتے ہوئے کیونکہ وہاں محکمہ زراعت کے زیر اہتمام آ گیا ہے، وہاں مدینہ پاک کی میونسپلٹی کے زیر اہتمام ہے. 1550 کھجوروں کے درخت اب بھی اس مزرعہ اس باغ کے اندر لگے ہوئے ہیں جو مزرعہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے. اور ان کھجوروں کی آمدنی جو پھل لگتے ہیں وہ آمدنی آج بھی مدینہ پاک کے بینک میں اکاؤنٹ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر چل رہا ہے، اور یہاں سے جو آمدنی آتی ہے وہ اس اکاؤنٹ میں جاتی ہے اور پھر پورا سال مدینہ اور گرد و نواح کے غریبوں، یتیموں، مساکین اور بیوہ کی مدد اس اکاؤنٹ سے کی جاتی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مزرعہ کی کھجوروں کی آمدنی سے ہوتی ہے. اب دیکھیں 1400 سال سے زیادہ عرصہ، 1450 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی حضرت عثمان غنی کی سخاوت سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں. آج بھی لنگر عثمان غنی بنتا ہے، آج بھی وہ مزرعہ اور وہ بئر عثمان غنی بول بول کر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اللہ کیا سیرت عثمان غنی تھی کہ اسلام کے لیے وقف دولت عثمان غنی تھی.